محترم ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے اس کورس کا 18th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے کیلکولس آف ملٹی ویریبل کی اور خصوصی طور پر اس کا ڈفرینشیل پارٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیلکولس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈفرینشیل کیلکولس ہوتی ہے اور ایک انٹیگرل کیلکولس ہوتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میتھمیٹکس میں ہم انورس کی بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ایڈیشن کے بعد سبٹریکشن کی بات کرتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن کے بعد ڈویژن سیکھتے ہیں، لاگرتھم کے بعد اینٹی لاگرتھم سیکھتے ہیں، کچھ فریکشنز کو ہم سم کرتے ہیں اور پھر اگر گیون فریکشن ہو تو اس کی پارشل فریکشن بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے ڈفرینشیشن سیکھی ہے تو ہمیں اس کا انورس پروسیس اینٹی ڈیریویشن بھی آنی چاہیے۔ کیل 1 میں ہمارا فنکشن 1 ویریبل کا تھا اور اس کورس میں ہمارا فنکشن جو ہے وہ مور دین 1 ویریبل ہے، اور اس فنکشنز کے ہم اینٹی ڈیریویشن کی بات کریں گے۔ اس کو آپ ملٹیپل انٹیگرل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ میں نے پچھلے لیکچر میں جیسے کہا تھا، جس وقت میں وائنڈ اپ کر رہا تھا، کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ملٹیپل انٹیگرل کا پہ ہوگا۔ اگر فنکشن ہمارے پاس ایک سے زیادہ ویریبل کا ہو تو اس کو ہم انٹیگریٹ کیسے کریں گے اور اس کا اینٹی ڈیریویٹو کیسے معلوم کریں گے، یہ تمام باتیں ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ فنکشن جب 2 ویریبل کا تھا تو اس میں ہم نے پارشل ڈیریویٹو کا آئیڈیا دیا، اور پارشل ڈیریویٹو کیا تھا کہ ہم اگر ایک ویریبل کو کانسٹنٹ کریں اور ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو دا ادر ویریبل، سو اس کو ہم نے پارشل ڈیریویٹو کہا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر فنکشن ہمارے پاس 2 ویریبل ایکس وائی کا ہو تو اس کی ڈیریویشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں اور وائی کو کانسٹنٹ رکھتے ہوئے، تو وہ پارشل ڈیریویٹو آف دا فنکشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس تھا۔ اور سملرلی اسی طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں پارشل ڈیریویٹو آف دا فنکشن ود رسپیکٹ ٹو وائی کیپنگ ایکس کانسٹنٹ۔ اسی طریقے سے بالکل اسی پیٹرن پر اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اور وہ 2 ویریبل کا ہے اور اس کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر ہم کریں کہ ایک ویریبل کو کانسٹنٹ رکھیں، فکس رکھیں، اور ہم انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو دا ادر ویریبل، تو اس کو ہم پارشل انٹیگریشن کہیں گے۔ یعنی اگر ہمارا فنکشن 2 ویریبل ایکس اور وائی کا ہے تو اس میں ہم وائی کو کانسٹنٹ رکھیں اور فنکشن کو انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس، سو یہ ہمارے پاس پارشل انٹیگریشن ہوگی ود رسپیکٹ ٹو دا ویریبل ایکس۔ اس میں وائی بالکل ایسے ہی رول ادا کرے گا جیسے کہ کوئی کانسٹنٹ کرتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے اگر ہم ایکس کو کانسٹنٹ رکھیں اور فنکشن کو انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو وائی، تو یہ ہماری انٹیگریشن پارشل انٹیگریشن ہوگی ود رسپیکٹ ٹو وائی کیپنگ ایکس ایز کانسٹنٹ۔ آئیے ہم پہلے کچھ ایگزامپل کرتے ہیں اس کی ایگزیکٹ تھیوری کہ یہ کیا ہوتی ہے، یہ انٹیگریشن آف
ملٹی ویریبل کیا ہوتی ہے، جیومیٹریکل اس کی میننگ کیا ہے، یہ سب باتیں ہم بعد میں کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ذرا آسان ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم پارشل انٹیگریشن کریں گے. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل. یہ ہمارے پاس یہ سامنے ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں، فنکشن ہے ایکس وائی پلس وائی اسکوئر، اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس اونلی، اینڈ آور لمٹ is from 0 to 1. So here we will keep y as constant, and this function can be written as, if you take y as a common, so you can write it as a sum of two integrals, y into integration of x with respect to x from 0 to 1 plus y square into integration of 1 with respect to x, and this integration from 0 to 1. The integration with respect to x is very easy, and that is x square divided by 2. So y into x square divided by 2, and the values are from 0 to 1, plus y square into x, because the integration of 1 with respect to x is x, and therefore and the limits are from 0 to 1. And now you know that we substitute the limit, upper limit and lower limits, and take their difference and do that, and we will get this is equal to y over 2 plus y square. یہ ہم نے انٹیگریشن اس میں جو کی ہے دیٹ از ود رسپیکٹ ٹو ایکس تھی، اس میں y ہم نے کانسٹنٹ رکھا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارشل انٹیگریشن ہے ود رسپیکٹ ٹو ایکس. اسی ایگزامپل کو ہم کریں گے انٹیگریٹ ود رسپیکٹ ٹو وائی کیپنگ ایکس کانسٹنٹ. لیٹ اس ڈو دیٹ. دیکھیے یہ وہی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، وہی فنکشن ہے، لیکن یہاں اس میں ڈی وائی لکھا ہوا ہے. ڈی وائی سے مطلب کیا ہے کہ وی آر انٹیگریٹنگ اٹ ود رسپیکٹ ٹو وائی. سو وی آر انٹیگریٹنگ دا فنکشن ایکس وائی پلس وائی اسکوئر ڈی وائی بٹوین دا لمٹ 0 to 1. اٹ مینس وائی از ویئرنگ فرام 0 to 1. So the integration here is equal to x into integration of y with respect to y from 0 to 1 plus the integration of y square with respect to y from 0 to 1. And this is equal to y into y square divided by 2 plus y cube divided by 3, and the limits are from 0 to 1, equal to x into y square over 2 plus y cube over 3, limit from 0 to 1, which is equal to x into 1 by 2 plus 1 by 3, which is equal to x over 2 plus 1 by 3. یہ دیکھیے ہم نے پہلی ایگزامپل میں اس کو انٹیگریٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایکس کیپنگ وائی کانسٹنٹ، اور دوسری ایگزامپل میں ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو وائی کیپنگ ایکس کانسٹنٹ. ایک اور خیال کریں کہ جب ہم نے اس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس انٹیگریٹ کیا تو الٹیمیٹ ہمارے پاس فائنل جو آنسر، وہ جو فنکشن آیا، دیٹ واز اے فنکشن آف وائی. اور جب ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو وائی، سو جو فنکشن ہم نے اوبٹین کیا آنسر کے طور پر، دیٹ واز اے فنکشن آف ایکس. اب اگر ہم اسی ایگزامپل کو انٹیگریٹ کرتے ہیں پہلے ود رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو وائی، اور ہماری لمٹ وہی رہتی ہیں جو کہ آلریڈی موجود تھی، تو آئیے اس کو ہم فنکشن کو اکٹھا ہی انٹیگریٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس بھی اور ود رسپیکٹ ٹو وائی بھی. لیٹ اس ڈو دیٹ. یہ وہی فنکشن ہے ہمارے سامنے اور کچھ ایسے لکھا ہوا ہے. دو انٹیگریشن کے سائن ہیں یہاں پر. انٹیگریشن آف ایکس وائی پلس وائی اسکوئر، اور یہاں ہمارے پاس پہلے ڈی ایکس لکھا ہوا ہے، پھر ڈی وائی لکھا ہوا ہے، اور لمٹ 0 to 1 ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے،
اور لمٹ 0 to 1 with respect to y ہے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹیریئر انٹیگرل ہے اور ایک ایکسٹیریئر انٹیگرل ہے. تو سب سے پہلے ہم انٹیریئر والا حصہ کریں گے، یعنی کہ انٹیگریشن کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس فرسٹ، اور اس کی لمٹ پٹ کریں گے. وہ جو آنسر آئے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ آپ کا جو ہے دیٹ ول بی اے فنکشن آف وائی، اینڈ دین دیٹ کین بی انٹیگریٹڈ ود رسپیکٹ ٹو وائی بٹوین the limits of y. Let's do that. So the integration is equal to y over 2 plus y square, that is with respect to x. And we have already done it because I am not doing the detail of it. You can see from the previous example. So the integration with respect to x after putting the limits is y over 2 plus y square. And now we integrate it with respect to y, which is equal to y square over 4 plus y cube over 3. And now we put the limits, which is equal to 1 over 4 plus 1 over 3. And after calculating it, the finite answer is definite real number, which is equal to 7 over 12. ابھی ہم نے اس فنکشن کو انٹیگریٹ کیا، پہلے ود رسپیکٹ ٹو ایکس، اور پھر اس کا جو جواب آیا اسی کو ود رسپیکٹ ٹو وائی، اور اپنی اپنی لمٹس لگائی، اور ہمیں ایک ڈیفینیٹ آنسر ملا. آئیے ہم اسی فنکشن کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، لیکن اب پہلے ہم ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں گے اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں گے. لیٹ اس ڈو دیٹ. So here integrating the same function xy plus y square with respect to y first and then with respect to x, because the interior integral is with respect to y and the outer integral is with respect to x. So with respect to y, the answer is x over 2 plus 1 over 3 after putting the limits. So now we are integrating it with respect to x between the limit 0 to 1, which is equal to x square over 4 plus x over 3. And now we put the limits, that is equal to 1 by 4 plus 1 by 3. Again the answer is equal to 7 by 12. یہ آنسر ہمارے دونوں طرح سے سیم آتے ہیں. اس کی بات ہم ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے، لیکن بہرحال اس وقت جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ فنکشن دو ویریبل کا ہے، ایکس اور وائی کا، اور ہم ود رسپیکٹ ٹو بوتھ ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں، ود رسپیکٹ ٹو ایکس پہلے اور پھر رسپیکٹ ٹو وائی، یا ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو ایکس. یہ دو ویریبل کے فنکشن کی انٹیگریشن کو ہم ڈبل انٹیگرل کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر یہ تین ویریبل کی ہو تو یہ ٹرپل انٹیگرل کہلائے گی، اور اسی طریقے سے اگر یہ بہت زیادہ ویریبل کی ہو تو یہ ملٹی ویریبل انٹیگریشن کہلائے گی اور ملٹیپل انٹیگریشن کرائے گی. سو ڈبل انٹیگریشن کو ہم پراپر ورڈز دیتے ہیں، اور آپ کو یہ لکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ اس کی نوٹیشن کیسی ہوگی ان جنرل فارم. لیٹس ڈو دیٹ. ڈبل انٹیگرل سمبولیکلی the integral of the function of two variables x and y, that is the double integral over a certain region R of xy plane, is denoted by double integral over the region R of fxy dx dy. پلیز اس میں دیکھیے جو یہ R ہے آپ کا جو نظر آ رہا ہے، جو R یہ کیا ہے؟ یہ وہ ریجن ہے ایکس وائی پلین کا جس پہ ہمارے پاس فنکشن ڈیفائنڈ ہے، اور اس میں ہم نے اس فنکشن کو ود ان دس لمٹ انٹیگریٹ کرنا ہے. ہمارا یہ
فنکشن آف ون ویریبل میں یاد کریں کہ ہمارے پاس ہمارا انٹیگریشن جو تھا وہ آن دا انٹرول ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ صرف سنگل ویریبل کا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو فنکشن ہے یہ ڈیپینڈس کرتا ہے دو ویریبل پر، تو اس کا یہ جو ڈیپینڈ کرے گا، یہ اس کا جو ریجن ہوگا دیٹ ول بی اے پارٹ آف ایکس وائی پلین. یہ ہماری ڈبل انٹیگریشن کی نوٹیشن میں ایف ایکس وائی دیٹ از یو کین سے زیڈ از اکول ٹو ایف ایکس وائی، یہ کوئی سرفیس ہے اور یہ جو فنکشن ہے ہمارے پاس اس کی ڈومین ایکس وائی پلین کا کوئی حصہ ہے، اور جو یہ آر جو ہے یہ وہ ایکس وائی پلین کا حصہ ہے، وہ ریجن ہے جس کے اوپر ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ ون ویریبل میں کرتے تھے، تو اس میں ہمارے پاس جو انٹیگریٹ کرتے تھے بٹوین اے اینڈ بی، وہ ہمارے پاس ایک انٹرول ہوتا تھا لائن پہ، کیونکہ وہ فنکشن ہمارے پاس سنگل ویریبل کا تھا. یہاں ہمارے پاس جو فنکشن ہے یہ دو ویریبل کا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس اس کا جو جس کے اوور ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے وہ ڈیفینیٹلی پورشن آف دا ایکس وائی پلین ہوگا. تو یہ آر جو ہے دیٹ از اے سب سیٹ آف ایکس وائی پلین، دیٹ از آور دس ریجن. سب سے پہلے جو ریجن ہم لیں گے دیٹ از ریکٹینگولر. اس سے پہلے جو ایگزامپل کی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری لمٹ ایکس کی فرام 0 to 1 تھی اور وائی کی فرام 0 to 1 تھی. تو یہ ایک ریکٹینگل یا اسکوئر کہہ لیجئے بنتا ہے، کیونکہ ہم اٹ مینس کہ آل دوز ایکس وچ لائنگ ان بٹوین 0 and 1 including 0 and 1 and all those y lying between 0 and 1. So اس طریقے سے جو ہمارے پاس یہ پوائنٹس آتے ہیں دیٹ از دا انٹیریئر پارٹ آف rectangle and as well as the boundary point of the rectangle. So you can say it is a plate, rectangular plate. So now in general what we take for this limit, that is from a to b. So and c to d, you can say that the limit of x is from a to b and limit of y is from c to d. And what it means that x lies between a and b and y lies between c and d. So all those points satisfying these condition will be a rectangular region, interior part of the rectangle and the boundary of the rectangle. So first of all we integrate it with respect to x and then we integrate it with respect to y or vice versa. This is called the iteration or iterated integration. Let us see on the screen what I mean. Iterated or repeated integral, the expression you can see on the screen here, that is integration from c to d, then integration from a to b of the function f of xy with respect to dx and then with respect to y, that is dy. So the interior integral is in the bracket, and what it means that first of all we will integrate it with respect to x, and the outer integral is with respect to y, and after that we will integrate it with respect to y, and this process is called iterated integral or repeated integral. So this is called iterated or repeated integral. Often the brackets are omitted and this expression is written as this. It is not necessary that you can keep the bracket as well as you understand it. And similarly we can do the vice versa, that is first we integrate with respect to y and then we integrate with respect to x.
This integration from c to d with respect to dy yields the function of x, which is then integrated over the interval of x from a to b. As I mentioned before, that if we first integrate with respect to dx, then the resulting function will be a function of y, and that function will be integrated with respect to y. And if we integrate with respect to y first, so it will yield the function of x, and then it will be integrated with respect to x. یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کی ظاہر ہے کہ ہم کوئی ایگزامپل کریں گے مزید. اس سے پہلے ہم نے ایک ایگزامپل کی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایگزامپلز اور کریں گے تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو سکے. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل پلیز. In this example, function is very simple, that is x plus 3, and first we integrate it with respect to y between the limit 0 to 2, and then we integrate it with respect to x between the limit 0 to 1. So the interior integral will be equal to x plus 3 into y, because here x plus 3 is constant, and integration of 1 with respect to y is y, and the limit is from 0 to 2. Putting this limit, we get 2 into x plus 3, and this will be integrated with respect to x between the limit 0 and 1, which is equal to 2 into x square over 2 plus 3x. Here it is, the integration is with respect to x, and now we substitute the limit. As you know, first of all the upper limit, then the lower limit, and then their difference, and we get 2 into 1 by 2 plus 3, which is equal to 7. We do the same example in reverse order, first with respect to x and then with respect to y. Let us do that. We are integrating the same function x plus 3 with respect to x first and then with respect to y. So the integration is equal to x square over 2 plus 3x between the limit 0 to 1 for x, and substituting these limits we are getting 7 by 2, and we will integrate this with respect to y between the limit 0 to 2, which is equal to 7y over 2 between the limit 0 to 2, and after giving the values of the limits, the answer is 7. آپ نے دیکھا کہ جو بھی جس آرڈر سے بھی کریں ہمارا جو آنسر ہے وہ سیم آتا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، جسٹ چانس نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اس کا جنرل تھیورم ہے جو کہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں رزلٹ برابر ہوتے ہیں. سو لیٹ اس اسٹیٹ دیٹ تھیورم پلیز. تھیورم: لیٹ آر بی دا ریکٹینگل defined by the inequalities x lying between a and b and y lying between c and d if the function f of xy is continuous on this rectangle, then the integration, double integration of the function f xy over the region R with respect to dx dy, the region is along x the limits are from a to b, and along y axis the limits are along c to d. So this double integral is equal to the same as the integration of f of xy with respect to y first and then with respect to x. We have remarks for this theorem. We read that this major theorem
enables us to evaluate a double integral over a rectangle by calculating an iterated integral. Moreover, the theorem tells us that the order of integration in the iterated integral does not matter. So, ہم کسی بھی آرڈر سے اس کو انٹیگریٹ کریں ہمارے پاس آنسر سیم آئے گا. اس کا ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کو ہم نے اسٹیٹ کیا ہے, ابھی تک پروف نہیں کیا. اس کا جو پروف ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, البتہ اس کی کوئی جیومیٹریکل انٹرپریٹیشن سے اور جیومیٹری کے ذریعے سے ہم کچھ اپنے آپ کو کچھ کیا بلکہ اچھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چند ایک ایگزامپل کرتے ہیں. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل. ہیئر از دا ایگزامپل. وی آر انٹیگریٹنگ دا فنکشن ای ریز ٹو پاور ایکس پلس وائی first with respect to y, and the limit of y is from 0 to logarithm of 2, and then with respect to x, and the limit of x is 0 to logarithm 3. Now first of all, interior integral which we are integrating with respect to y, e raised to power x plus y can be written as ex into ey. So ex will be just as constant. So this is equal to the integration of e raised to power y, which will be which you know that is e raised to power y, and putting the limit 0 to log 2, we will get this thing, e raised to power log 2 minus e raised to power 0, so which will be equal to 2 minus 1. So our ultimate now result is, which we are going to integrate with respect to x, that will be e raised to power x into 2, and we are integrating it between the limit 0 to log 3, and so it means that we are integrating e raised to power x with respect to x, which will be equal to e raised to power x, and the limit is 0 to log 3. If we substitute these limits, we will get e raised to power log 3 minus e raised to power 0, and you know e raised to power log 3 is 3 and e raised to power 0 is 1, so that is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Let us integrate the same double integral in the reverse order. Here we are integrating e raised to power x plus y first with respect to x. So it is again e raised to power x into e raised to power y, and here e raised to power y will be just as constant. So the integration of e raised to power x is e raised to power x, and after putting the limits, it will be equal to e raised to power log 3 minus e raised to power 0, which is equal to 3 minus 1, which is 2. So we will be getting 2 e raised to power y. So now we will integrate this with respect to y between the limit 0 to log 2. So integration of e raised to power y with respect to y, you know that is e raised to power y. So now we substitute the limit, which is equal to 2 into e raised to power log 2 minus e raised to power 0, which is equal to 2 into 2 minus 1, and which is equal to 2 into 1, and that is equal to 2. Order integration کا بدلنے سے لمٹ بدل جاتی ہے. لمٹس کیسے معلوم کریں جب کہ ہم آرڈر بدلیں؟ تو اس کی کچھ ایگزامپل ہم کرتے ہیں. سلائیڈ پہ دیکھیے, ہم نے یہ ایک ڈبل انٹیگرل لکھا ہوا ہے, دیٹ از انٹیگرل فرام 0 to 2
and then integral from 0 to under root x of fxy with respect to y with respect to x. We are not specific for a certain function. We are taking any function fxy because our only concern is how to change the limits. So it is a double integral, and first, as it is, we are integrating with respect to y, and then we are integrating with respect to x. Here the limits for y are from y is equal to 0 to square root x, and the limit for x are x is from 0 to 2. For reversing the order and finding the limits, we have to draw the diagram of the region. This double integral is over the region bounded by this, where y is from 0 to square root of x and x is from 0 to 2. You can see the diagram here. Please, this curve, which is in fact y is equal to square root of x, or you can say x is equal to y square. This is a parabola whose axis of symmetry is along the x-axis, and the vertex is at the origin. For changing the order, we want to integrate it first by with respect to x and then with respect to y. So we draw a line parallel to x-axis, which enters the region where x is equal to y square, and leave the region where x is equal to 2. So these are the limits of x, and limit of y, you can see here, if we move this line from bottom to the top, so it remain in the region where y is equal to 0 to y is equal to square root 2. So these will be the limits of y, and in this way our integral becomes the double integral of fxy with respect to x, then with respect to y. The limit for x are x is equal to y square to x is equal to 2, and limits for y are from y is equal to 0 to square root 2. Now, another example for reversing the order of integral. You can see here a double integral of fxy with respect to x with respect to y, and limits for x are x is equal to 1 to x is equal to e raised to power y, and limit of y are y is equal to 0 to y is equal to 2. Please, first of all, we draw the region. This region has a curve, and that is x is equal to e raised to power y, or you can say y is equal to log x. So this curve graph is the graph of the function y is equal to log x, or you can say x is equal to e raised to power y. And the variation of y is from y is equal to 0 to 2, so that is bounded between x-axis and a line parallel to x-axis, that is y is equal to 2. This shaded area, the shaded region, is our region R, on which we are integrating. Now, to change the order, now we want to first integrate with respect to y. So we draw a line parallel to y-axis and passing through this region. You can see this line enter the region where
that is y is equal to log x, and leaves the region where y is equal to 2. So, and the point of intersection of the line y is equal to 2 and y is equal to log x, that is the point whose x coordinate is e square and y coordinate is 2. So therefore, the x limits, how we find x limits? We shift this vertical line towards left and reach to the point where the region start. The region start where x is equal to 1. And then move this vertical line towards right and reach where the region ends. This region ends at x is equal to e square. So the limits for x are from x is equal to 1 to x is equal to e square. As I have already mentioned, that the limits for y are y is equal to log x to y is equal to 2. So therefore, this double integral becomes, as you can see on the screen, that the double integral of the function fxy, first respect to y from log x to 2, and then respect to x, and x from 1 to e square. So in this way, you can see that how we can reverse the order of the double integral and how we can find our new limits. اب ہم ایک ایسی ایگزامپل کریں گے جس میں کہ آپ کو اس تھیورم کا فائدہ بھی نظر آئے گا کہ ہمیں کس آرڈر سے ہمیں انٹیگریشن کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری آپشن ہے کہ چاہے جس آرڈر سے ہم کریں آنسر سیم آتا ہے، لیکن آرڈر کا چوائس کیا ہونا چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ جس میں آپ کا کام سمپلیفائڈ ہو وہ آرڈر چوز کریں گے. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اس فنکشن کو، فنکشن آف ٹو ویریبل ایکس اینڈ وائی، دیٹ از ایکس وائی انٹو ای ریز ٹو پاور ایکس وائی اسکوئر. ناؤ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں گے اور پھر ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس پہلے کریں اور ود رسپیکٹ ٹو وائی بعد میں کریں تو جو فنکشن ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ایکس کے فنکشن کی پروڈکٹ نظر آ رہی ہے، ایکس انٹو ای ریز ٹو پاور ایکس وائی اسکوئر. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ انٹیگریشن جو ہے دیٹ از ڈیفیکلٹ، اور اس کے لیے بائی پارٹس وغیرہ کا میتھڈ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں تو یہ کام ہمارا بڑا آسان ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں گے اور ود رسپیکٹ ٹو ایکس بعد میں کریں گے. سو وی ڈو دیٹ. دا پاور آف ای ایکس وائی اسکوئر از اے فنکشن آف وائی and the derivative of xy square keeping x constant with respect to y is 2xy. We rewrite this integral as it is, that is equal to half into integration from 0 to log 2, then integration from 0 to 1 e raised to power xy square into 2xy dy dx. Here the derivative of power xy square is just present there after the function e raised to power xy square. So its integration will be very simple, which is equal to e raised to power xy square. So that is equal to 1 over 2 integration from 0 to log 2 and integration of e raised to power x y square
the limit from 0 to 1 and dx. Now we are substituting the limit. After substituting the limit, we are getting half integration from 0 to log 2 e raised to power x minus 1 dx. And now the integration with respect to x is equal to half into e raised to power x minus x, and the limit is from 0 to log 2. We substitute the limit is equal to half into 2 minus log 2 minus 1 is equal to half 1 into minus log 2 is equal to half 1 minus log 2. ہم نے کچھ ایگزامپلس کی اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا کہ کون سا آرڈر ہمیں پہلے کرنا چاہیے. اب یہ اس کی جیومیٹریکل میننگ آف دا انٹیگرل وچ وی اوبٹین یہ کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کیلکولس آف ون ویریبل میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن y از اکول ٹو ایف ایکس ہو اور اس کو انٹیگریٹ کریں بٹوین دا لمٹ اے ٹو بی کسی انٹرول کے اوپر، جیومیٹریکلی یہ اس ریجن کا ایریا ملتا ہے جو کہ باؤنڈیڈ ہوتا ہے ایک کرو سے، اینڈ دیٹ کرو از اکول ٹو وائی از اکول ٹو ایف ایکس. اس کا کرو ہوتا ہے، اس کا گراف ہوتا ہے، اور بٹوین دا آرڈینیٹس ایکس از اکول ٹو اے ٹو ایکس از اکول ٹو بی اینڈ دا پورشن آف دیٹ ایکسس لائنگ بٹوین اے اینڈ بی، اس کا ایریا ہمیں ملتا ہے. یہ ہمارے پاس ہمارا یہ کافی پرابلم میتھمیٹکس کا شروع کا جیومیٹری میں یہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ریگولر فگر ہوتی ہیں ان کا ایریا تو ہم معلوم کر سکتے ہیں. ٹرائنگل کا ایریا کا فارمولا ہے، اسکوئر کا ہے، ریکٹینگل کا ہے، پیرالوگرامس کا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی فگر ہو جائے جس کی کہ کوئی سائڈ اسٹریٹ لائن نہ ہو اور وہ کرو ہو تو اس کو ہم کیسے کریں؟ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ ریکٹینگلز بناتے ہیں. اے بی جو انٹرول ہے اس کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کی پارٹیشن کرتے ہیں، کئی پوائنٹس اس میں لیتے ہیں، اے سے سٹارٹ کر کے x1 x2 x3 سے اپ ٹو xn. اور یہاں ہمارے پاس جو انٹرول آتے ہیں ان کی جو وڈتھ ہے یہ سے کہ ڈیلٹا ایکس ہے، اور پھر اس میں کوئی اس کا کوئی پوائنٹ، کوئی ایک پوائنٹ ریپرزینٹنگ پوائنٹ وہ لے لیتے ہیں، اور اس پہ جو آرڈینیٹ کی ویلیو ہوتی ہے وہ فنکشن آرڈینیٹ جو ہوتا ہے دیٹ از اے ویلیو آف دا فنکشن. تو یہاں ہمارے پاس یہ کئی ایک ریکٹینگلز بن جاتی ہیں جن کا کہ ایریا ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان تمام ایریا کی جو سم ہے، جو کہ ہمارے پاس x1 پوائنٹ پہ بھی ریکٹینگل ہے، x2 پر بھی ہے، x3 پہ بھی ہے، xn پر بھی ہے، یہ جو سم ہے یہ تقریباً ہمارے پاس اس ایریا کے برابر ہوتی ہے جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ نے بات بخوبی کیلون میں کی ہوگی. تو لہٰذا ہمارے پاس یہ سمیشن آ جاتی ہے، سمیشن کو ہم SN کہہ لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈویژن ہمارے انٹرول کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی، ہمارا جو یہ ڈیلٹا ایکس ہے یہ بہت چھوٹا ہوگا، اور اس طریقے سے ہماری جو تمام یہ ریکٹینگل جو چھوٹی چھوٹی بنیں گی ان سے جو ایریا، ان کو سم کر کے جو ایریا لیں گے وہ اپروچ کرے گا ہمارے ایگزیکٹ ایریا کو، اگر ہماری یہ ڈویژن ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی جائے. اگر اس سم کو ہم SN کہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ دا لمٹ آف SN as n is tending towards infinity. Again here what I mean by n is tending to infinity is that we are reducing the width of those small intervals. اور اسی جو یہ لمٹ آتی ہے
اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از دا انٹیگرل آف دیٹ فنکشن، جو کہ ہمارے پاس وہ فنکشن جس کا کہ گراف ہمارے پاس یہ کرو ہے بٹوین دا لمٹ اے ٹو بی. یہ ہمارے پاس یہ ایس این کا، یہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اصل میں یہ سمیشن ہے، اور یہ سبجیکٹ الگ سے ڈیولپ ہوا سمیشن معلوم کرنے کے لیے، اور اس میں پھر یہی جو ایس ہے یہ سم ہے، تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کو یہ اور تھوڑا لمبا کر دیں تو اور لمبا ہو جاتا ہے، اس کو اور مزید لمبا کر دیں تو یہ آپ کا انٹیگرل کا یہ سائن بن جاتا ہے. تو کیا ہے کہ انٹیگریشن اصل میں ہمارے پاس شروع کے اندر جو ہے نا یہ سمیشن ہے، تو انٹیگریشن کیا ہوئی، یہ انٹیگرل کیا ہوا، دیٹ از دا لمٹ آف دیٹ سم. اب ہم آتے ہیں ٹو ویریبل کے اندر. اب ٹو ویریبل میں بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس اوپر ایک سرفیس ہے، نیچے ایک ریجن ہے. اس سے ہمارے پاس ایک سالڈ مل جاتا ہے، ایسا سالڈ جس کی کہ روف، اس کا کہ اپر باؤنڈ جو ہے وہ سرفیس ہے، دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس وائی، اور جو لوئر اس کا جو بیس ہے یا آپ اس کا فلور کہہ لیں وہ ایکس وائی پلین کا جو ہے وہ ریجن ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک سالڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو ہم انٹیگریشن لیتے ہیں اس کے، یہ ابھی جو ہم نے کر کے بتائی آپ کو کہ جو ڈبل انٹیگریشن تھی، یہ ہمیں اس سالڈ کا والیوم دیتی ہے، اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ہم پروف اس کا دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر چھوٹے ہمارے پاس اس کو پیرلیلوپیپڈ بنا دیں ہم، اس میں ہم کیل 1 میں ریکٹینگل بناتے تھے، اور یہاں ہم پیرلیلوپیپڈ بنا دیں گے چھوٹے. سب سے پہلے جو ہمارا جو وہ بیس ایریا ہے اس کو ہم چھوٹے ریکٹینگلز میں ڈیوائڈ کر لیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان چھوٹے ریکٹینگلز کے ایریا کو اس کے اوپر جو ہائٹ ہے جو کہ اوپر والی سرفیس سے ملتی ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو ان چھوٹے پیرلیلوپیپڈ کا ایریا ہمیں مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم ان پیرلیلوپیپڈ کے ایریاز کو ہم ایڈ کریں تو ہمیں اپنے اس سالڈ کا اپروکسیمیٹ ایریا مل جائے گا، جو کہ اگر ہم ان پیرلیلوپیپڈ کی تعداد کو بڑھائیں اور اپنا جو ریجن ہے اس کو مزید چھوٹے اس میں ریکٹینگلز میں کنورٹ کریں، یعنی کہ اس کی پارٹیشن مزید فائنر کریں، تو ہمارا یہ جو لمیٹنگ سم ہوگی دیٹ ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا والیوم فار وچ وی آر لوکنگ فار. اب یہ تو آپ نے جیومیٹریکلی دیکھ لیا کہ یہ ہم ایریا معلوم کرتے ہیں، اور وہ جو ایریا کی جو جسٹیفیکیشن ہم نے دی ہے وہ ہم نے سم کی لمٹ کی دی ہے. لیکن ابھی تک یہ بات باقی ہے کہ یہ جو ہم یہ سم معلوم کرتے ہیں وہ ہم اینٹی ڈیریویٹو سے معلوم کرتے ہیں. تو کسی فنکشن کا اینٹی ڈیریویٹو لینا اس ایریا کے برابر آ جاتا ہے. اس کا کیا پروف ہے کہ اینٹی ڈیریویشن جو ہے وہ اصل میں ہمارے پاس اس لمیٹنگ سم کے برابر ہے. یہ کیلکولس کی ہسٹری کا بڑا بریک تھرو تھا، اور یہ ایک تھیورم آپ نے کیل 1 میں کی ہوگی، دیٹ واز فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس، جس میں کہ آپ نے یہ ثابت کیا ہوگا کہ اصل میں یہ ہمارا جو یہ سم جو ہے وہ فنکشن کے اینٹی ڈیریویٹو کے برابر ہے. فنکشن آف ٹو ویریبل میں اور یا مور دین ون ویریبل میں اس کا پروف جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، اور وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے، تو وہ پروف تو ہم یہاں نہیں کریں گے، لیکن ہم کچھ ایسی ایگزامپل آپ کو دیں گے کہ اس کا ایریا بھی معلوم کریں گے اور اس کو فنکشن کو
انٹیگریٹ بھی کریں گے، ایریا جو اس کے گراف کے نیچے لائی کرتا ہے وہ بھی معلوم کریں گے، اور بتائیں گے کہ دیکھیے دونوں طریقے سے ہمارا آنسر جو ہے وہ سیم آتا ہے۔ آج ہم نے ملٹیپل انٹیگرل کا ٹاپک پڑھا، اس میں ڈبل انٹیگریشن کی بات کی، اس کے علاوہ ہم اس کی جیومیٹریکل اپلیکیشن کے ہم کیسے مختلف سالڈ جن کے باؤنڈری جو ہیں وہ ریگولر نہ ہو ان کا والیوم ہم کیسے نکال سکتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔